ایک کویسچن کسی نے کیا تھا کہ بیٹے کی تمنا کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا یا کروانا یہ شرعاً کیسا ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا اس میں بیٹی کے سلسلے میں کوئی ناشکری کا پہلو تو نہیں نکلتا کہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس سے ایک ضابطہ نکالتے ہیں ہمارے فقہاء اسلام کے الامور بمقاصدہا، امور اپنے مقاصد کے ساتھ ہیں، یعنی اپنی جو آپ قصد و ارادہ کرتے ہیں ویسا ہی کسی بھی کام کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ لہٰذا بیٹے کی تمنا کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر تو بیٹیوں سے نفرت کی وجہ سے ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہوئے ہے، بیٹیوں کو نعمت تصور نہیں کیا جاتا، اور کسی وجہ سے کوئی بیٹیوں سے کراہت کا پہلو قلب میں موجود ہے، تو پھر تو بیٹے کی تمنا کرنا غلط ہوگا۔ بیٹے کی تمنا کرنا حقیقتاً غلط نہیں، لیکن اس کے مقابل آنے کی وجہ سے اب غلط کہلائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کسی صحیح ضرورت کی بنا پر انسان چاہتا ہے کہ بیٹا ہو جائے، کہ مثال کے طور پہ بیٹا باہر معاشی مسائل میں کافی مدد دیتا ہے، انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی دیندار ہے اس کا بیٹا ہوگا تو وہ اس کے لیے زیادہ ثواب جاریہ کا سبب اس لیے بن سکتا ہے کہ بیٹے عموماً بعد میں بھی آزاد ہوتے ہیں، اور بچیاں ہیں وہ شادی ہو جانے کے بعد سسرال اور شوہروں کے تابع ہونے کی وجہ سے بیچاری کھل کر ویسا کام نہیں کر سکتی جیسے دین کا کام کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح اچھی نیت کے ساتھ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، ان سے نفرت نہ کرے، اور اس طرح پاکیزہ ارادے اس کے قلب میں موجود ہوں، تو پھر بیٹے کی تمنا کرنا یا دعا کرنا کروانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بیٹیاں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ میرا اکثر مشاہدہ یہی ہے، آپ کا بھی شاید یہی ہوگا، کہ بیٹیاں ماں باپ کے حق میں آگے چل کر آخری وقت تک بڑی ہمدرد اور مفید ثابت ہوتی ہیں۔ بیٹے پھر بھی بے وفا نکل جاتے ہیں، جہاں کوئی کالی سروالی آتی ہے اور وہاں پر ماں باپ کو بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ بچیاں بھی برا نہ مانیں، کوئی میں خدا نخواستہ کوئی کسی شوہر کو بدظن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب بیویاں آ جاتی ہیں تو شوہر بیویوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے حقوق میں بہت بڑی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر یہی بیٹا جس کے لیے منتیں مانی تھیں، تمنائیں کی تھیں، دعائیں کروائی تھیں، وہ پھر ماں باپ کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی والا سلوک کرتا ہے۔ جبکہ بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی کیئر کرتی ہیں، ان کا اچھی طرح خیال کرتی ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک آخری وقت تک روا رکھتی ہیں۔ اس لیے بچیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ پان اور گٹکا کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو یہ پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک تو شرعی اصول اس میں یہ ضابطہ کار فرما ہے کہ ہر وہ چیز جو مضر صحت ہو، جو جلد یا بدیر انسان کو کسی نقصان کی طرف لے کر جائے، یہ نہیں کہ کھاتے ہی فوراً اس کا کوئی برا اثر ہو، اگر ابھی نہیں 1 سال بعد 2 سال بعد دانت مسوڑوں کا کینسر ہو جائے گا، معدہ خراب ہو جائے گا، گردے کے اندر پتھریاں وغیرہ ہو جائیں گی، اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر یاد رکھیں ایسی چیز کا استعمال کرنا فی الحال بھی مکروہ ہے۔ اگر آگے چل کر ہو اور اگر فوری طور پہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو رہے ہیں تو پھر تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے کہ اپنے آپ کو ایسا سلو پوائزن دینا اور خواہ ایسی گندی چیزیں کھا کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جانا، جبکہ اس سے شخصیت بھی بڑی مجروح ہوتی ہے۔ ہم بارہا آپ کو کہتے ہیں کہ دانت گندے ہوتے ہیں، آدمی کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا کسی سے، منہ میں اکثر اسمیل رہتی ہے کیونکہ وہ تمباکو وغیرہ اور پھر یہ گندی چیزیں، اور بڑی خراب صورتحال ہوتی ہے۔ پھر بچوں پہ بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں گھر کے، وہ بھی ان نشوں کی طرف شروع سے ہی ان کا میلان، قلبی میلان باپ کو دیکھ کر ماں کو دیکھ کر ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو منع ہی کیا جائے گا۔ تو یہ مضر صحت ہو تو ہاں، کبھی کبھار اگر کوئی شوقیہ کھا لیتا ہے، جیسے میٹھا پان ہے یا ایسا سونف خوشبو کا پان کھا لیا جس سے منہ میں مہک پیدا ہو جائے، یا یہ جو ظہور زعفرانی وغیرہ ہوتے ہیں، خوشبودار جو تمباکو ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی منہ میں مہک کے لیے آدمی نے کھا لیا تو اس کی گنجائش ہے، یہ پھر مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ بلکہ اگر ماں باپ کبھی حکم دیں کہ یہ کھاؤ تو پھر فرض ہو جاتا ہے، بشرطے کہ مضر صحت نہ ہو تو پھر وہ کھانا بھی فرض ہو جائے گا۔ تو یوں حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کبھی کبھار چل سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔